السلام علیکم، خبرناک میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال، اور آج میرے مہمانوں میں شامل ہیں زاہد حامد صاحب اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں گلی محلے کے ایک دانشور. گلی میں آنڈے بھیجتا ہی اسے گلی محلے کے دیکھیں میں پروفیسر ہوں. اچھا جی زاہد حامد نہیں ہوتا پر امر یہ اس طرح کا پروفیسر. اچھا آپ یہ بتائیے، بہت سے ہم خیال صحافی جو آپ جیسی سوچ رکھتے ہیں جی وہ یہ کہا کرتے تھے جناب لسٹیں بن چکی ہیں، ہتھکڑیاں تیار ہیں، جیلیں تیار ہیں، جہاز تیار ہیں، بہت سے لوگ فرار ہونے والے ہیں. وہ سب کچھ کدھر گیا؟ اس کا جواب میں اسی طرح سے دوں گا. آپ نے سنا ہوگا ڈنگیاں لتا تے پولیس مقابلے. صحافی اسی طرح چیختے رہیں گے، چلاتے رہیں گے. تو آپ خود بھی یہی کہا کرتے تھے. نہیں، میری بات اور ہے. میں ایک مثال ہوں، یوتھ کو ریپرزینٹ کرتا ہوں، یوتھ کے لیے میں آئیڈیل ہوں، یوتھ مجھے فالو کرتی ہے، اور میں بھی یوتھ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے؟ وہ کیا گردو تھا جس کا ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا تاجے سرے دارا، شرارہ 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 شرارہ. باری یہ باتیں تو ہماری ہوتی رہیں گی، لیکن آپ سے میری گزارش یہ ہے کہ آپ ماشاءاللہ اتنے اچھے پلیٹ فارم پہ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں تو تھوڑا سا باہر اپنے چوکیدار کو بھی سمجھائیے. بدتمیز آدمی ہے. کیا کہتا ہے چوکیدار؟ سارے انہوں کہہ رہے تھے کوئی ایٹم بم پہ ہمیں انڈیا تے مارنا ہے. سارے انہوں کہہ رہے ہیں آپ نے کبھی تلوار چلائی ہے، کبھی کسی کو کسون مارا ہے، کبھی کسی کو چپیڑے ماری ہیں. کون پاگل جا بھائی میرے بچے لگ گیا. چوکیدار کی میں آپ سے بات کر رہا تھا، وہ بڑا بدتمیز آدمی ہے، اسے سمجھائیے کہ پڑھے لکھے لوگوں کی عزت کیسے کرتے ہیں. اندر نہیں آنے دے رہا تھا مجھے، بڑی مشکل سے اسے پکا سگریٹ دے کے اندر آیا. اچھا آپ ووٹ کس کو دیں گے؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں. جذباتی بندہ انہیں پاڑ دینا، یہ میں نہیں دیتا. ہم نے صلاح الدین ایوبی کو ووٹ دینا، ہم نے نور الدین زنگی کو ووٹ دینا، ہم نے یوسف الدین تاشفین کو ووٹ دینا. وہ کہاں سے لائیں گے؟ جا رہے ہیں نا کون. ہم نے ہر اس شخص کو ووٹ دینا ہے جو لال قلعہ دہلی میں سبز ہلالی پرچم یوں لہرائے گا. دنیا سے لے کے اندلس سے لے کے دمشق سے لے کے غرناطہ سے لے کے خراسان تک. فلو چیک کرے میرا، خراسان تک، وہاں تک اس کی مثالیں دی جائیں. اور ایسا صرف ایک ہی آدمی ہے. کون؟ ہینا روبانی بھائی. وہی وہ جرریح مرد ہے. کیا؟ وہی وہ جرریح مرد ہے جو یہ کام کر سکتا ہے. وہ کیسے مرد؟ یہ کیسے؟ ایک بار، صرف ایک بار اگر اس نے کشمیر کے بارڈر پہ جا کر یہ کہہ دیا کشمیر ہمارا ہے، انڈینز کے پیو کو بھی کشمیر دینا پڑ جائے گا. پوری آپ کی لیڈرشپ کے اندر ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہے جو 62 63 پر پورا اترے. کہاں سے لائے وہ؟ صرف ایک آدمی ہے جو اس پر پورا اترتا ہے. وہ ہینا ربانی ہوگا. بھائی جان ہینا روبانی. دیکھیے وہ ہمارے بڑے ہیں. تسی پتا کر لو باجی نے مچھاں تے نہیں نکل آئی. سر یہ بتائیے بھارت کے ساتھ یہ سرد مہری کب تک رہے گی؟ یہ برف کب پگھلے گی؟ میں برف نہیں لگاتا، یہ برف کی بات آپ مجھ سے نہ کریں. یہ برف لگاتا ہے، اس کا اپنا منہ دیکھیں، برف توڑنے والے سوئے جیسا اس کا منہ. دیکھو میں بڑی دیر تو تڑا اتنا احترام کر رہے ہیں کہ تسی بزرگ آدمی ہو، نہیں تو تاڑے ورگے بندے نا داتا صاحب سستیاں دیگا میں ہی دے. یہ نکل گئی، اس کی پروفیسری ساری نکل گئی باہر. ایک آدھا پروفیسر ہے جتی تو چوکیدار ہے بھائی. چوکیدار جتی پاؤں نے اور کی تمال پاؤں نے. چوکیدار تے ڈنڈے ورگا منہ ہے. پروفیسر نہیں، میں جنجا بھی مانگ لینا. میں تھاندا دسیا تو بزرگا تو کیڑا پروفیسر ہے؟ تلسمی بٹیرے. تینوں کیڑا چاہیدا او ہیر دی بھابیے؟ تے بولدا تے منہ ہور کٹھا ہو جاندا. سائیکل نوں تیل نہیں دیدا، اودی کپی ورگا منہ ہے. غریب آدمی نا سائیکل ہی کہے گا، کدی نہیں کہنا گڈی نوں دین والا. تیرے ذہن چ تک ہن پراڈو نوں تیل دے دے. ہسدا تے لگدا سپ رون ڈیا. یہ تے لگدا سپ سائیکل تھلے آ گیا. کیویں تینوں پروفیسر اللہ دی قسم اس بھائی نے سپ کولوں بھی نفرت کرا دی. اچھا سر آپ ادھر آئیے. پرویز مشرف کا مستقبل آپ کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیے سوچنے کی بات یہ ہے کہ آپ کا ملک اس وقت بڑے نازک دور سے گزر رہا ہے. اس بات کو غور سے سنیے گا جو بات میں آپ کو کہنے والا ہوں. اس دور کے اندر آپ کے اوپر الیکشن سر پہ آئے ہوئے ہیں اور ایک طرف پرویز مشرف جیسی چیز آپ کے ملک کے اندر آ گئی ہے. پھر یہ کوئی طریقہ ہی نہیں ہے، اس طرح سے بات تھوڑی کی. یا تم بتاؤ پرویز مشرف کا مستقبل کیا ہے؟ اپنا نہیں سمجھ آؤں انہوں کی پتا انہیں تھلے آپ بنین نہیں پائی. اچھا سر پروفیسر صاحب جی بتائیے پرویز مشرف کا میری گل سنو تو پڑھیا لکھا آدمی نے ہر ایک کہہ دینا پروفیسر صاحب تو کوئی شرم کر. تو کہے جی ایکسپٹ کر رہے تو اپنے آپ. اور وہ تو سر کہہ رہے ہیں اور تو آگے سے کانفیڈنس ہے جی یہ کر رہا ہے، یہ تو بغیر تھی سر. اور کیا کرے وہ؟ شرمندہ ہو.
اور رگڑی تتلی دے منہ والیا یہ آپ کسے کہہ رہے ہو؟ وہی مینو ہے، کہہ رہے جی مینو میں- مینو سر مجھے کہہ رہے مجھے یہ اس طرح بولو، اور میں کس اینگل سے رگڑی تتلی لگتا ہوں میں؟ پونڈے تے ڈانگ مار مار کے نظر کمزور کر یہ کسے کہا ہے؟ یہ دیکھو، مینو جی مینو سر مینو بڑا مشین دی پھرکی رگا منہ ارلے دا سر ارلے نو گیا انکل ادھر والا گیا انکل بھائی بے حد بدتمیز لوگ ہو تم دونوں بھی اور تم بھی، ہاں نہیں مجھے کام ہی نہیں کرنے دے رہے ہو۔ نہیں سر آپ کام کریں انہوں تو اٹھاؤ نا تڑکے والی کولی نو جس علاقے چ رہندے نا ایمان 50 دا نوٹ نہیں چلدا اتنے سر 1 روپے دے 20 سموسے ملتے انہوں نے ملے ہاں جی ایڈا کمزور ہے قمیض چاڑ کے نہیں پا سکتا تم بہت بڑے پہلوان ہو، بڑا مسل ہے تمہارا۔ اور سر مسل چلو میرا نہیں تین جنہوں پروفیسر بناتا پروفیسر کسی ٹارزن کو نہیں کہتے، ہاں جی وہ اپنے علم و فضل اپنی وزڈم کی وجہ سے پروفیسر ہو۔ ذرا سوچئے میرا سکن ٹھیک ہوں پروفیسر دی پڑھ پڑھ کے نا نازک ہو جاتا یہ تو لگتا کرلے نے ضد کی ہاں جی سر بستی واسطے مینوں بلایا تھے تے اور ایسے تینوں پرائڈ پرفارمنس دینا ٹرن بھی اس طرح ہی یار تو تے انج میں جدا تیرا جوائی بن گیا میں پڑھ لے کے پروفیسر بنے اے تو جوائی دا صرف کہہ رہے ہیں تو اجے رشتہ ویکھیا نہیں اچھا انہوں پھڑنا ہے اس بہنوئی وال نہیں ہونا اینی کالی فیملی ہے اپنی فیملی جو رجیش کرنا ہی زاہد احمد صاحب آپ یہ بتائیے کہ جی۔ بوسٹن دھماکوں کی ذمہ داری آپ کس پر ڈالیں؟ دیکھیے یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے بلوچستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی ہے، جنہوں نے کشمیر کے اندر حالات کو خراب کیا ہے، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ممبئی حملے کیے ہیں۔ کون لوگ ہیں یہ؟ ہاں یہ مجھے نہیں پتا، لیکن یہ وہی لوگ ہیں جو اکثر اس طرح کی وارداتوں میں ملوث ہوتے ہیں۔ کوئی ان کا نام پتا بھی ہے؟ نہیں، ابھی میں ریسرچ کر رہا ہوں کہ یہ کون سے والے لوگ ہیں۔ پروفیسر صاحب یہ بتائیے کس نظام حکومت کے حق میں ہیں آپ؟ پروفیسر صاحب یہ بتائیے کتنے دن کٹو گے اور تسی میں سر آپ کا جواب دوں یا ان کا میں پہلے انہوں دا دے لوا وہ بولدا کیوں نہیں کمزوری چ فرسٹ ہونا لے اے پروفیسر تہاڈا عہدہ ہے یا تہاڈی چھیڑ ہے میں گالاں بھی کڈدا ہوں نا میں تینوں دس دیا اچھا سر دانشور صاحب جی سر یہ بتائیے کہ ہاتھ جوڑن دے ہاتھ نہیں جوڑن دیا کمزوری نہ لگے آ جاتا ہے اچھا جی یہ تو الیکشن کے عمل سے مایوس ہیں مکمل طور پر۔ اس سے پہلے کہ آپ اس سے بات کریں میں اپنی ایک چیز آپ کو میں کریکٹ کرنا چاہتا ہوں یہاں پر، یہ آپ نے غلط کہہ دیا، میں 62-63 کی سپورٹ میں ہوں، اور میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو نگران سیٹ اپ ہے اسے 10-12 سال تھوڑا سا اور چلنا چاہیے۔ وہ جہو جے بندے نے 12 دن نہیں اور چل سکتا وہ ایک دوسرے نے پوچھتے بھی کنے دن رہ گئے میں تھک گیا ہوں بالکل صحیح ہے فخرو بھائی تے 2 باری دعا کروائی انہوں نے میرے کان چ کہندے تیری جیب چ بم پا دی انڈیا چلا جائے گا میں دانشور ہوں میں لڑائی جھگڑے والا بندہ نہیں ہمیں ایسی قیادت کی ضرورت ہے، اور قلب کے اندر خود قیادت کرے ایک جرار لشکر کی، اور تہتے کر دے دشمن کو، اور وہاں پہ سروں پہ سر کٹے اور دھڑوں پہ دھڑ کٹے اور خون کے فوارے اٹھے اور خون کی ہولی کھیلے۔ کیا منظر ہوگا یہ۔ بزرگوں تسی وڈی تے آਉਣਾ انہوں نے کوئی سلطان ری دی فلم بکھا دیو ہمارے پاس منجنیکے ہوں، جدید منجنیکے۔ جنگاں جنگاں نہیں لگنیاں تسی کوئی ہور سرمے دا کام کر لو جنگاں ختم ہو گئیاں نے میاں صاحب بہت جنگیں دیکھی ہم نے میاں صاحب یہ وہ تو تم ہی دیکھیے ہسٹری کے آگے آئیے۔ یہ میاں صاحب کدھر سے ہو گئے؟ سر بزرگ آدمی کو میاں صاحب ہی ہوں میں آبدہ پروین کہہ دیا حضرات we'll take a break, stay with us. ویلکم بیک جی۔ اداکارہ میرا نے کہا ہے کہ وہ بے روزگار نوجوانوں کو اپنے خرچ پر وظیفہ دیں گی۔ یس آف کورس یو نو آئی ایم دا ویری وظیفاز ٹو آل ٹوگیدر لیکن باجی امی جدھر کھلوتی ہے نا علاقہ ٹھیک نہیں ہے تے امی کیڑی ٹھیک ہے السلام علیکم وعلیکم السلام۔ میں آپ کو انوائٹ کرنا چاہتی ہوں جی بتائیے۔ اپنی شادی میں آپ میرا نکاح پڑھوائیں گے نا؟ وہ باجی نے تو دیگاں چ بھی بمب پا دینے ہیں آپ ہر وقت لڑنے مرنے کی باتیں کرتے ہیں، انڈیا کے خلاف اکساتے ہیں، اس لیے سب لوگوں کے نزدیک آپ کا پرسپشن یہی ہے۔ جب تک ہم ہندوستان سے پانیوں کا بدلہ نہیں لیتے، جب تک ہم ہندوستان سے 71 کی جنگ کا بدلہ نہیں لیتے، جب تک ہم ہندوستان سے 98 کی جنگ کا بدلہ نہیں لیتے، جب تک ہم ہندوستان سے قسطنطنیہ کا، اندلس کا، دمشق کا وہ ہو نہ ہو، اس وقت بدلہ لے رہا ہوں، ڈسٹرب نہ کریں بیچ میں، جب تک ہم ان سے بدلہ نہیں لیں گے۔ بدلہ لے نہیں رہے جھوٹے لے ہی جائیں گے کبھی دمشق کبھی فلانا کبھی وہاں تو کبھی وہاں۔ بات سنیں، انڈیا کا دمشق اندلس قسطنطنیہ سے کیا تعلق ہے؟ اچھا میں مقصد الیکشن کینسل کر دیے تھوڑی اپنی بحث ہی نہیں مکری تھی کتنے جا کے محلے چ بیٹھو بے کیا کہنا چاہ رہے ہو تم؟ وہ دن دور نے آفی
جب میری امی الیکشن جیت کی نا وزیر اعظم ہوں گی اللہ معاف ایک وزیر اعظم کہاں سے ہوگی؟ وہ تو پروونشل اسمبلی سے لڑ رہی ہیں. اچھے بندے بندے پا کے انہوں کر لینا ہے. ایک دفعہ میری امی وزیر اعظم بن جائے سی قیامت تک وزیر اعظم نہیں بن سکتی. بڈھے بابے بن رہے تے امی نو کی ہویا ہے. یہ جو سکروٹنی ہوتی ہے ہاں جی. یہ ہمیں بہت ٹف سکروٹنی ہماری کی ہے انہوں نے. تمہاری امی کی بھی اسکروٹنی ہوئی تھی؟ تے ہور انہوں دی سی جی ہوئی سی نہیں صحیح سے بتاؤ ہوئی تھی؟ ایسی. کیا پوچھا گیا تھا؟ امی نو جاندے کہندے بھانڈے دھو کے بخا. امی نے برتن دھوتے مڑ کے کہندے کپڑے دھو کے بخا. ہاں تو اور کیا امی نے وہ دھوتے کہندے فرش بھی دھو کے بخا. چڑھ گسا گیا امی نو. امی نے باہر ٹونگ کے کیا میں الیکشن لڑنا ہی ہے تسی کام والی لبنی ہے. بس میں نے تو سوچا امی جیت کے وزیر اعظم بن جائے نا تو پھر میں ملک سے باہر چلی جاؤں. امی وزیر اعظم بن جائیں گی تم ملک سے باہر پھر کیوں جاؤ گی؟ میں ملک امی سنبھالیں ٹھیک ہے میں باہر کے ملک سنبھالوں گی. ابو کا کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے. ابو ٹھیک ہے. میرا سلام کہا تھا. وہ تہاڈا نمبر مانگ رہے سی. کہندے میں آپ گل کر لینا. اچھا بات سنے ایک میری خواہش تو پوری کر دیں. ابو جی سے میں نے وہ شعر سنا وہ ٹانگا الٹ گیا. یس آف کورس. شعر بھی تم نے اپنے جیسا سنا ہوا ہے. تو اچھا شعر ہے نا کتنا ادب والا شعر ہے. سنا بہت اچھا شعر ہے تمہارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. سنا دے شعر بہت زیادہ آپ اس پہ ہو جاتے ہیں. ہم بھی گئے تھے گرمی بازار دیکھنے. ہاں ہاں ذرا مقرر. وہ بھیڑ تھی کہ چوک میں تانگا الٹ گیا. ہائے 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 صدقے جاؤ. زیادہ سٹا تو نہیں لگی ہیں جی. اچھا تو آئے ہم بھیڑ میں تھے اور ٹانگا الٹ گیا. گھوڑا بوتر گیا. تو تن کے نہیں کیا پوٹے کام کرو. اچھا ویسے میں نے اپنے مستقبل میں نا پوئٹری کو اپنا یس آف کورس ذریعہ معاش بنانا ہے. ہاں وہی. کوئی ایسی چیز جسے تم نے اپنا ذریعہ معاش نہ بنایا ہو کبھی؟ اچھا چھوڑے نا شاعر بننے کے لیے انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اچھا شاعر بننے واسطے نا پرے سن لے کیا کدو گلقند پھکے چاول ہے کھانے. اچھا جی. شاعر بننا یا بمب بنانا ہی؟ اچھا شاعر کوئی ابو جی تو ہے آئی نو ویری ویل. وسیع شاہ نئے تازہ شاعروں میں اچھا شاعر. وہ جڑا شاعر دا پونڈ ہے. آپ سے ایک مشورہ کرنا ہے. اب کیا ہے؟ میں بہت زیادہ فیڈ اپ. میں کسی ایسی کنٹری میں جانا چاہتی ہوں جہاں بالکل سموتھنس ہو کوئی شور نہ ہو بڑے اچھے ڈیسنٹ سے لوگ ہوں خاموشی ہو. کسی افریقن کنٹری میں چلے جاؤ. وہاں خاموشی ہوگی نیچر کے قریب رہنا. وہاں صرف میری خاموشی ہوگی. آسے پاسے تو جھینگا لالا جھینگا لالا ہر ہر. ہاں توبت. کون سے علاقے میں بھیج رہے ہیں یہ انڈر گراؤنڈ بدل لینڈ ہے. ویسے ہم نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ نہیں تم کہہ رہی ہو نا جہاں خاموشی ہو سکون ہو. حبشی تے ایتھے نہیں مان وہ تے پھر انہوں تو ملک ہے. تنزانیہ چلی جاؤ کینیا چلی جاؤ بہت خوبصورت علاقے. مجھے پتا ہے یہ ساری افریقن کنٹریاں ہیں. ہاں سہیل وڑائج پچھلے دنوں ہو کے آیا بہت خوبصورت جگہ. سیل بڑائے صاحب ہوتے پروگرام کرنے گئے. ہاں جی. ایک دن حبشی کے ساتھ. میں سنے ہوتے 2 دن حبشی بھی کھا گئے. ہالینڈ چلی جاؤ. ہالینڈ میں کیا ہے؟ بہت اچھا ملک ہے. پھول ہی پھول صاف ستھری آب و ہوا خوبصورت لینڈسکیپ. گڈ. باجی وہ گانا اتھی ہویا ہے دیکھا ایک خواب تو یہ سلسلے ہوئے. ایڈا اچھا گانا انہوں موت سے کود لے گئے. جی. شیخ رشید نے کہا ہے کہ نواز شریف نے 2002 میں مجھے ٹکٹ نہیں دیا تھا اب میرے ٹکٹ والے 20,000 روپے واپس کر دیں. واہ واہ 8,000 کی گڈی کرا کے 20,000 لین آئے سی. پتین حضرات ہم چلتے ہیں ڈمی میوزیم اسلام آباد اور بات کرتے ہیں شیخ رشید کی ڈمی کے ساتھ. جی شیخ صاحب کیا حال چال ہے؟ جی السلام علیکم جناب آفتاب اقبال صاحب دی گریٹ. اچھا شیخ صاحب پیسوں کی اچانک ضرورت کیوں پڑ گئی آپ کو؟ دیکھیں جی الیکشن ہے اور الیکشن انسان آٹا دے کے نہیں لڑتا جی. یہ پیسے آپ کو ضرورت ہوتے ہیں اس میں. 20,000 روپوں میں کیا آپ سیٹ جیت جائیں گے؟ کیا آپ بات کرتے ہیں آپ جناب. 20,000 روپے میں انسان کی زندگی سیٹل ہو جاتی ہے. 20,000 جو نا پوری پارٹی پکتا دینی ہے. آپ کے ساتھ آپ کے ہمسائے ڈمی میوزیم میں جو رہتے ہیں گیلانی صاحب ان کے بارے میں مشہور ہے کہ 350 کروڑ روپیہ ان کے دوستوں نے ان کے نام پر کمایا ہے. بھائی جان ادھر میں ہوں لائن پہ. جی سر. ہاں شیخ صاحب کے منہ پہ میں نے ہاتھ رکھا ہوا. اچھا آپ ہر وقت تیار کھڑے ہوتے ہیں بس. آج میں نے بڑا خوبصورت اور رومانٹک گانا آج چوز کیا ہے
اور اس میں مجھے شیخ صاحب بھی سپورٹ کریں گے. لارا لا لا لارا. آپ قدرتی طور پر یوڈلنگ کرتے ہیں, آپ کی آواز یوڈل کرتی ہے. ٹھیک بات ہے امی جی, مجھے گائیڈ نہ کیجئے نا, گانا سنیے. لارا لارا لارا. یہ سرگوشی جو سنا رہے ہو کوئی گندا گانا ہے؟ میرا ساتھ کرو. جی یارے کو حرکت ہے کرنا. انتہا ہو گئے. واقعی لو حکیم صاحب کہہ رہے واقعی انتہا ہو گئے انتظار کی. آئے نا کچھ خبر میرے یار کی. میرے ساتھ کرو نا. یہ ہمیں ہے یقین بے وفا وہ نہیں, پھر وجہ کیا ہوئی انتظار کی. اس پورے گانے میں یہ بیہودگی سب سے بہتر ہے. یہ والی فلو میں آنے دو نا, یہ دیکھو. منظر کشی بھی کر رہا ہوں کیونکہ میں فلم کا آدمی ہوں نا. منظر یہ ہے جی کہ میں بڑا اداس گٹار بجا رہا ہوں اور میرے آگے ایک موم بتی لگی ہوئی ہے اور میں مایوس ہو چکا ہوں. اور 2 منٹ پہلے میں نے کہا ہے اگر آج میری مینا جی نائیں منشی جی تو مجھے موم بتیوں سے ہمیشہ کے لیے نفرت ہو. انتظار کی لے سجنا لو میں آ گئی. یہ شیخ صاحب ایسے کرو نہیں شادی کر رہے. ان دونوں کے مائک بند کریں. سر مائک باہر کھلا رہتا, پیوں پیوں بند کراؤ. صاحب تم لیتے ہیں